آپ کے خیال میں ایٹم بم بہت خطرناک ہوگا اور آپ سوچتے ہوں گے کہ اگر دنیا میں جنگ چھڑ گئی اور سب نے ایک دوسرے پر یہ ایٹم بم برسانا شروع کر دیے تو ہماری دنیا پر خطرناک ترین تباہی پھیلے گی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ زمین کی تاریخ میں آج تک کا سب سے بڑا بلاسٹ آج سے تقریباً 6.5 کروڑ سال پہلے ہوا تھا۔ یہ ایک ایسٹرائیڈ تھا جس نے زمین کو ہٹ کیا تھا۔ یہ اتنا خطرناک اور اتنا بڑا تھا کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا صرف چوڑائی یعنی کہ ڈائیمیٹر 10 کلومیٹر تک تھا، اور زمین پر گرنے کے بعد اس نے 20 کلومیٹر تک کے گہرا گاڑا کر دیا تھا، اور اس گاڑے کی چوڑائی تقریباً 300 کلومیٹر تک پھیل گئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب صرف ڈائناسور آباد تھے دنیا پر۔ یہ بہت بڑے جانور تھے جن کا وزن بھی ہزاروں ٹن میں ہوا کرتا تھا۔ جب ایسٹرائیڈ زمین سے ٹکرایا تو اس نے ان طاقتور اور بڑے جانور کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ ساری دنیا میں موجود ایٹم بموں کو ملا کر بھی اتنی تباہی پھیلائی نہیں جا سکی جتنی صرف اس ایک ایسٹرائیڈ نے پھیلائی تھی، کیونکہ سائنٹسٹ کے مطابق وہ ایک ایسٹرائیڈ بھی ہمارے 1 ارب ایٹم بموں کے برابر تھا۔ یہ جس جگہ گرا تھا اسے چیکسولپ کریٹر کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ میکسیکو میں موجود ہے اور یہ تقریباً سمندر کے کنارے پر ہی تھا۔ یہ ایسٹرائیڈ گرنے کے بعد سمندر بھی کافی گرم ہو گیا تھا، اور سمندر میں گرمائش کی وجہ سے بھاپ یعنی کہ بادل بننے شروع ہو گئے، اور پھر ان بادلوں نے بے تحاشا بارشیں شروع کر دی، اور پھر اتنے زیادہ بارشوں کی وجہ سے زمین کا ماحول کافی ٹھنڈا ہو گیا تھا، اور پھر کچھ بچے کچے ڈائناسور اس ٹھنڈ کی وجہ سے مرنے لگ گئے۔ یوں سمجھے کہ یہ زمین پر ایک طرح سے قیامت تھی، اور سائنسدان اس بات کو لے کر بہت پریشان تھے کہ کوئی ایسٹرائیڈ ہمارے زمین سے آ کر ٹکرائے نہ، کیونکہ اب تک اسے روکنے کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں تھا۔ لیکن اب ہیومن ہسٹری میں پہلی بار زمین کو ایسٹرائیڈ سے بچانے کا میکینزم پریکٹیکلی بنا دیا گیا ہے، اور ناسا نے اسے لائیو ایکسپیریمنٹ کر کے پوری دنیا کو دکھایا۔ آج انسانوں کے پاس ایسے ٹیکنالوجی آ چکی ہے جس سے زمین کی طرف بڑھنے والے ایسٹرائیڈ کا اندازہ پہلے سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی وقت کے ساتھ ساتھ ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے، اور ہم زیادہ سے زیادہ دور ایسٹرائیڈ کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ناسا کے پاس فیوچر میں زمین کے قریب سے گزرنے والے 26,115 ایسٹرائیڈز کی لسٹ موجود ہے۔ ان میں سے 16,000 ایسے ایسٹرائیڈز ہیں جن کا سائز 100 میٹر سے بھی چھوٹا ہے، اور 8,807 ایسے ہیں جن کا سائز 1 کلومیٹر ہے۔ 808 ایسے ایسٹرائیڈز ہیں جن کا سائز 1 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ ویسے تو ان میں سے کوئی بھی سیدھا زمین کی طرف نہیں آ رہا، لیکن مستقبل میں ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی اپنا پاتھ تبدیل کر کے زمین کی طرف سیدھا آ کر ٹکرا جائے۔ صرف 1 کلومیٹر کا ایسٹرائیڈ اگر زمین سے ٹکرا جائے تو یہ اتنی ہی انرجی پیدا کرے گا جتنا 1000 نیوکلیئر ایٹامک بم پیدا کر سکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلی کا اندازہ لگانا اب آپ کے لیے شاید مشکل نہ ہو، لیکن ناسا نے ایک ایسا ایکسپیریمنٹ کر کے دکھایا جس سے ہم ایسٹرائیڈ کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، ایک ایسا پلانیٹری ڈیفنس سسٹم جس کو کائنیٹک امپیکٹر ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے زمین کی طرف آنے والے ایسٹرائیڈ کا راستہ یا ڈائریکشن بدلا جا سکتا ہے۔ ایسٹرائیڈ جو لاکھوں سال پہلے کسی کولوژن کی وجہ سے بنے تھے، وہ تب سے اسپیس میں تیز رفتار سے چل رہے ہیں۔ اگر وہ زمین کے قریب آ گئے تو زمین اسے اپنے طرف اٹریکٹ کر دے گی، اور یہ ایسٹرائیڈ ہمارے زمین کے ساتھ کولائڈ بھی کر سکتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ناسا کے سائنٹسٹ نے ایک آئیڈیا پیش کیا، کیوں نہ انہیں زمین کے ایٹماسفیئر میں داخل ہونے سے پہلے ہی ان ایسٹرائیڈ کا کسی اسپیس پراپ سے ایک خاص اینگل میں کولوژن کرایا جائے۔ یہ کولوژن اتنا بڑا ہو کہ وہ ایسٹرائیڈ کے پاتھ کو ہمارے پلانٹ کے راستے سے ہٹا دیں۔ اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ واقعی ایسا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں، ناسا نے ایک تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مشن کو ناسا نے
नाम दिया डार्ट यानी कि डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। 23 नवंबर 2021 को डार्ट को लॉन्च किया गया। हमारे ज़मीन से 1 करोड़ दूर डायमॉर्फस नामी एस्ट्रॉयड को डार्ट ने हिट किया। 26 सितंबर 2022 को ये कोलिजन दुनिया को लाइव दिखाया गया। Oh my goodness. 8, Yeah. 7, Oh, 6, wow. 5, 4, 3, 2, 1. डार्ट पर पहले ही मैं वीडियो तफसील से बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तारीख में पहली मरतबा प्लानिटरी डिफेंस सिस्टम तजर्बा कामयाब हो चुका था, लेकिन ये तो सिर्फ तजर्बे के हद तक था, जिसमें एक छोटे एस्ट्रॉयड पर तजर्बा किया गया। लेकिन असल सवाल तो ये है कि क्या 10 किलोमीटर पहले हुए एस्ट्रॉयड पर भी यही फार्मूला अप्लाई होगा कि नहीं? क्या हम भूल चुके हैं कि दुनिया पर सबसे बड़ा रेडिफोर्ट इम्पैक्ट क्रिएटर 300 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो एस्ट्रॉयड 300 किलोमीटर क्रिएटर बना सकता है? क्या हम उसके मुकाबला कर पाएंगे कि नहीं? इस बारे में आपका क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। उम्मीद है साइंस वर्ल्ड की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे, क्योंकि इस तरह कंटेंट बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और मुझे उम्मीद है आप इस मेहनत को ज़ाया करने नहीं देंगे। चलें मिलते हैं अगले एक शानदार वीडियो के साथ।